السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك دين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا
اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمین۔ تمام قسم کی حمد و تعریف اللہ رب العزت کے لیے، جس رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور جس رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رحمت للعالمین خاتم النبیین والمرسلین بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا رب کائنات نے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی کتاب اللہ میں وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن سے رب کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، زیادہ قدر و قیمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کے اندر تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا۔ یعنی رب کائنات کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے، مہینوں کی جو گنتی ہے کتاب اللہ میں، فی کتاب اللہ سے مراد اللہ کی تقدیر ہے، یعنی اللہ کی تقدیر کے اندر اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے۔ اور یہ 12 مہینوں کی تعداد کب سے ہے؟ اس کی ابتدا، اس کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں اسی دن سے یہ تعداد ہے 12 مہینوں کی، جب سے رب کائنات نے یہ زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، جب سے رب کائنات نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، اسی دن سے یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر منع کر دیا گیا تھا کہ تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا، تم لڑائی جھگڑے، قتال، جہاد وغیرہ کچھ بھی نہ کرنا، لوٹ مار نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف سفر اور حج و عمرہ کا ارادہ کرنے والے، حج و عمرہ کے لیے جانے والوں کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے، اور ان کے اندر یہ قتال، لڑائی جھگڑے، لوٹ مار حرام قرار دیا۔ لوٹ مار، لڑائی جھگڑے تو ویسے ہی حرام ہیں اسلام کے اندر، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیے۔ اور ان 4 مہینوں میں سے وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ اس لیے لگاتار ہے جو حاجی ہوتے ہیں، حج کا سفر کرنے والے، تاکہ وہ 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد میں آسانی کے ساتھ سفر کر سکے۔
خانہ کعبہ کا آرام سے سفر کر سکے تاکہ انہیں کوئی تکلیف کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ اور جو رجب ہے وہ تقریباً سال کا درمیانی مہینہ ہے، اور اس میں اس لیے وہ حرمت والا اس لیے ہے، اس میں بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ بآسانی امن و امان کے ساتھ عمرہ کا سفر کر سکیں، عمرہ کے لیے جا سکیں، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے۔ اور جو 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ ہے، یعنی اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذوالحجہ، اور یہ مہینہ نہایتی عظمت والا ہے، عزت والا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر حج جیسی عظیم عبادت کو سر انجام دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے، اس کی نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو ذوالحجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ذوالحجہ کے نام سے مشہور ہے مہینہ، کیونکہ اس میں حج جیسی عظیم عبادت کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ اور جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے خصوصیت اس مہینے کی کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حج جیسی عظیم عبادت کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ حج دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، پلرز آف اسلام میں سے ایک اہم پلر ہے، ایک اہم بنیاد ہے حج کرنا، وہی حج اس مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس حج کی تاریخ کیا ہے؟ حج کب سے مشروع ہوا ہے؟ حج کا حکم رب کائنات نے کب سے دیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، تو پھر رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا قرآن کریم کے اندر۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا رب کائنات نے وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، حج کے لیے پکار رہے ہو، حج کرنے کے لیے لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، کوئی سواریوں پر آئیں گے، کوئی پیدل آئیں گے، دوڑتے ہوئے حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، لوگوں کو بلایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو لوگوں کو حج کے لیے بلایا، حج کے لیے پکارا، ابراہیم علیہ السلام کی پکار آج تک دنیا کے اندر فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ یہی وہ پکار ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کا سفر کرتے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار کی وجہ سے حج کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے کی دوسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر سب سے عظیم نعمت وہ اسلام کی نعمت ہے، دین اسلام کی نعمت اسی ذوالحجہ کے مہینے کے اندر مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی جو نعمت ہے اس کو اس مہینے کے اندر کمپلیٹ فرمایا، مکمل فرمایا۔ رب کائنات قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دیے ہیں، اور اسلام دین کو بطور اسلام پسند کر لیا ہے، میں راضی ہو گیا۔ اور یہی وہ آیت ہے جس آیت کے متعلق ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا، فرمایا تھا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب کے اندر یعنی قرآن کریم کے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن تصور کرتے، عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا اس کو تم روز پڑھتے ہو، روز تلاوت کرتے ہو، خاص آیت ہے۔ وہ آیت ہے یہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے،
کیونکہ اگر رب کائنات اس دین کو ادھورا چھوڑ دیتا، ہر کوئی ہاتھ مارتا، ہر کوئی دین کے اندر کمی بیشی کرتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کیا دین کے اندر کمی کرے یا زیادتی کرے۔ فرمایا وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو مشہور آیت ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں کب نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی ہے۔ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا اس وقت، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ۔ فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے۔ یعنی کوئی ایسی عبادت نہیں، کوئی ایسا نیکی کا کام نہیں، کوئی ایسا خیر کا کام نہیں، کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں جو رب العالمین کے قریب کرنے والا ہو، جو جہنم سے دور کرنے والا ہو، میں نے وہ تمہیں بتلا دیا ہے، اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے، وہ ثواب کا کام تمہیں بتلا دیا کہ یہ کرنا یہ اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے، یہ اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے، اور یہ جہنم سے دور کرنے والا عمل ہے، میں نے بتلا دیا ہے۔ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ۔ اور فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور اللہ سے دور کر دے، میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ یعنی جو عمل، جو کام، جو برائی، جو گناہ، جو شر تمہیں جہنم سے قریب کر دے، اللہ سے دور کر دے، میں نے تمہیں وہ بتلا دیا، اس سے تمہیں منع کر دیا، روک دیا ہے کہ اس کام کو نہ کرنا، یہ گناہ ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، یہ رب العالمین سے دور کرنے والا عمل ہے، میں نے تمہیں بتلا دیا ہے۔ اب تمہیں کمی زیادتی کرنے کی، شر اور خیر اس کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا مما امرکم اللہ بہ الا قد امرتکم بہ۔ فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایسا عمل کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو کرو، یہ عبادت ہے، یہ اچھا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا کہ یہ کرنا۔ اور وما ترکت شیئا، اور ایسی میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ مت کرنا، میں نے وہ اس سے تمہیں منع کر دیا، روک دیا کہ یہ مت کرنا، یہ گناہ کا کام ہے، یہ جہنم کے قریب لے جانے والا عمل ہے، اللہ سے دور کرنے والا عمل ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کمپلیٹ، مکمل دین ہے۔ خیر وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا کام کہا ہے، جس کو ثواب کا کام اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جس کو عبادت اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، وہی عبادت ہے، وہی خیر ہے، اور شر وہی ہے، گناہ کا کام وہی ہے، برائی وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے۔ لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم الی آخر، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے موقع پر صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو خطاب فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کون ہے صحابی؟ صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اسٹوڈنٹس ہیں، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے حالت ایمان کے اندر، جن کے متعلق رب کائنات قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب العالمین ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور وہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے، وہ صحابہ کرام جو جنتی ہیں، جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی سرٹیفکیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہی صحابہ کرام۔ ان صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابوں تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل تم تک پہنچا دیا، مکمل تبلیغ کی دین کی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کی مکمل تبلیغ کر دی ہے، آپ نے دین مکمل ہم تک پہنچا دی، اس کی تبلیغ کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اور اللہ سے فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، انہوں نے گواہی دی ہے کہ میں نے مکمل تبلیغ کر دی ہے۔ اور اسی طرح پھر صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی۔ وہ بات کیا تھی؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گواہ رہنا، آپ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، دین کی جو تبلیغ کی ہم تک، ہم نے اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے، ہم نے پریکٹیکل مکمل دین پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ گویا یہ اصول معلوم ہوا، دین وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے دین قرار دیا ہے، خیر وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے خیر قرار دیا ہے، شر وہی ہے، گناہ کا کام وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے، اور دین پر، قرآن اور حدیث پر ویسے ہی چلا جائے گا۔ عبادت، نیک اعمال ویسے ہی کرنے ہیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ ان کے نقش قدم پر ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، قرآن اور حدیث پر چلنا ہے، ان کے طریقے کے مطابق۔ اپنی جو سوچ ہے، اپنے جو فہم ہے، اس کو صحابہ کرام کی سوچ پر، صحابہ کرام کے فہم پر مقدم نہیں رکھنا ہے، بلکہ صحابہ کرام کے فہم کے، صحابہ کرام کی سوچ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یہ ہدایت، یہ نجات ہے۔ گویا دین اسلام مکمل دین ہے، اب کسی کو ایک گنجائش نہیں ہے وہ کیا دین کے اندر کمی کرے، وہ کیا دین کے اندر زیادتی کرے، وہ کیا اپنی من مرضی سے خیر اور شر تلاش کرے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا شر کیا ہے، خیر کیا ہے۔ اور اب جو دین کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نئے طریقے، نئے کام ایجاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو میرے دین کے اندر، میرے دین اسلام کے اندر، یعنی قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام ایجاد کرتا ہے جو دین اسلام کے اندر موجود نہیں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ دوسری جگہ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے دین اسلام کے اندر کوئی نیا کام کیا، کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، کوئی ایسا عمل کیا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، جس پر اللہ کا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر بدعت کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، الیاذ باللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ فقد زعم ان محمدا خان رسالتہ، فرمایا کہ جس نے دین اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا کام ایجاد کیا جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، جو اللہ کا حکم نہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں، فرمایا کوئی ایسا کام ایجاد کیا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ فقد زعم ان محمدا خان رسالتہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ فرمایا اس نے یہ گمان کیا، اس نے یہ تصور کیا، اس نے یہ سوچا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی اس نے یہ تصور کیا، یہ سوچا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کمپلیٹ نہیں کیا ہے، اتنا بڑا گناہ بدعت۔ اور پھر اس آیت کو پڑھا کرتے تھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر آگے فرمایا کرتے تھے ولا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، فرمایا کہ اس امت کے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، آخر میں آنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے وہی چیز صحیح ہوگی، وہی چیز صحیح ہوگی جو اس امت کے اولین، جو سب سے پہلے اس معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ، یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے لوگ، جو چیز ان کے لیے صحیح تھی وہی آج کے لوگوں کے لیے صحیح ہو سکتی ہے، اور جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی دین وہی ہو سکتا ہے جو 1400 سال پرانا ہو، وہی دین ہو سکتا ہے۔ مگر المیہ تو یہ ہے، ہم دعویٰ کرنے والے، اسلام کو ماننے والے،
قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ایسے خرافات، ایسے رواجات ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے ان کا تعلق شادیوں کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق مرنے کے ساتھ ہو۔ ہر مسئلے کے اندر، ہر معاملے کے اندر نئے نئے طریقے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انسان مر جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر عبادت کے لیے بھیجا ہے، قرآن پڑھے، دین سیکھے، لیکن وہ دنیا کے اندر نہ قرآن پڑھتا نہ دین سیکھتا، چلے جاتا ہے، کوئی عبادت نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کیا رسمیں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں، کیا کیا رواجات جو غیروں سے لیے ہوئے ہیں رواجات ہے، اس کے پیچھے کیا 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 جاتا ہے۔ جس انسان کو دنیا کے اندر کبھی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملی، جس انسان کو دنیا کے اندر کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، جس انسان کو کبھی دنیا کے اندر یہ دیکھنے کی مہلت نہیں ملی کہ قرآن مجھے کیا تعلیم دیتا، اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، لیکن وہی انسان مر جاتا ہے جس کو کبھی قرآن کبھی اس نے چھوا تک نہیں ہوتا، اسی کے پیچھے پھر کیا 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 جاتا، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جب اسے دنیا کے اندر قرآن نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، مرنے کے بعد کیا فائدہ پہنچائے گا اسے؟ قرآن تو زندوں کے لیے ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل بصارت، قرآن تمہارے لیے عبرت ہے، قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو قرآن نازل فرمایا ہے آپ پر، یہ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں یہ قرآن، اس قرآن میں رب العالمین لوگوں کو کیا پیغام دیتا ہے، لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ جس انسان نے دنیا کے اندر قرآن سے عبرت نہیں حاصل کی، مرنے کے بعد تو اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا ہے، پھر مرنے کے بعد اسے کیا فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح جو ایسے نئے نئے کاموں کو ایجاد کرتا ہے دین کے اندر اور ایسے کاموں کا مرتکب ہوتا ہے، وہ بدعت کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے، یہ تصور دیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ محمد الرسول نے دین کو مکمل نہیں کیا۔ کتنا بڑا الزام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قدر معلوم ہوا کہ بدعت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں بدعت سے بچنا، بدعت سے دور رہنا، وہی کرنا جس کو قرآن نے کہا کرنے کے لیے، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اپنی من مرضی سے رواجات کے پیچھے نہیں چلنا، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھنا، بلکہ دیکھنا وہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، محمد اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو گارنٹی لی ہے، آپ نے جو عہد و پیمان کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ کہیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں کہہ دیا ہے تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کچھ ایام، شروع والے 10 ایام ایسے ہیں جو دنوں میں سب سے افضل ترین ایام ہیں، دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ جو شروع والا عشرہ ہے اس مہینے کا، ذوالحجہ کا جو شروع آج پہلی تاریخ ہے، آج شروع ہوئی، اس کے جو ایام ہے سب سے افضل ترین ایام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، عبادات کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، اعمال صالحہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بعض مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جن میں اگر ایک انسان یقینی طور پر کمر بست ہو کر خوب اللہ کی عبادت کرے تو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور ان مواقع میں سے ایک موقع یہ عشرہ ذوالحجہ ہے۔ آج جو ذوالحجہ کا مہینہ، اس کے شروع والے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، بلکہ ان 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے کہ یہ سب سے عظیم ترین ایام ہے، لہٰذا ان ایام کے اندر نیک اعمال کی تاکید کی گئی ہے کہ تم ان ایام کے اندر بہت زیادہ عبادت کرنا، بہت زیادہ نیک اعمال کرنا، کیونکہ ان دنوں کی قسم رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر کھائی ہے۔ فرمایا رب کائنات نے والفجر ولیال عشر، فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔
جمہور علماء کرام فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، پہلے تو رب العالمین سب سے عظیم چیز کی قسم کھاتا ہے، اور جب قسم کھاتا ہے کسی چیز کی تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کو واضح کرنا ہوتا ہے، اس کی فضیلت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان ایام کے اندر خصوصی طور پر عمل کیا جائے، عبادت کی جائے، کیونکہ رب کائنات قرآن مقدس کے اندر فرماتے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا رب کائنات نے کہ جو لوگ دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، دین کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو ہم سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، سیدھا راستے پر صراط مستقیم پر انہیں چلا دیتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ، مال محسنین جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، رب کائنات ان کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال لا ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 10 دن ہے نا، ذوالحجہ کے جو شروع والے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے، جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اتنا محبوب کوئی اور عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ عمل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے زیادہ؟ فرمایا نہیں، وہ عمل بھی پسند نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کی جاتی ہے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب ہے۔ مگر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، پھر دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہ مال اس وقت بچ جاتا ہے اور نہ اس کا جان بچ جاتا ہے، یعنی مال بھی قربان، جان بھی قربان کر دیتا ہے، وہ تو بہتر ہے، لیکن عام طور پر جہاد سے بہتر ان دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ فرمایا ان 10 دنوں کے اندر، یعنی قربانی والے جو 10 دن ہوتے ہیں، ان کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے رب العالمین کے نزدیک وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور سب سے زیادہ اجر والا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں بہتر ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا وہ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہمیں ان ایام کے اندر قدر کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کے اندر خوب عبادت کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہی جو عشرہ ہے اسی میں سے یوم العرفہ کا دن آتا ہے، جو اصل حج کا دن ہوتا ہے، جو حج کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اسی دن 9 عرفہ کے دن وہ ادا کیا جائے، وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس روز خاص رب العالمین حاجیوں کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اور اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اسی دن، یوم عرفہ کے دن۔ اور اسی طرح انہی دنوں کے اندر یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ فرمایا کہ سب سے دنوں میں سب سے عظیم دن، سب سے افضل دن وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، وہ یوم القر اور 11 ذوالحجہ، سب سے عظیم۔ جو بعض علماء کرام فرماتے ہیں سال کے اندر تمام دنوں سے افضل دن وہ یہی قربانی کا دن ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے فتح الباری کے اندر کہ اس مہینے کے اندر تمام عبادت یکجا ہو جاتی، اکٹھا ہو جاتی۔ مثلا یہ حج کا مہینہ، حج صرف اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے۔ اب باقی مہینے کے اندر نماز جمع ہو سکتی ہے، روزے زکوٰۃ جمع ہو سکتی ہے، لیکن حج جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ حج کا مہینہ صرف حج اسی میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر نماز، روزہ،
حج اور صدقہ و خیرات یہ بھی جمع ہو، تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ ایام اس قدر اہم ہے بنسبت دوسرے ایام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز ہے، ان کے اندر جو عبادت عمل کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا ان ایام کے اندر ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا، جس انسان کو رب کائنات نے حج کی توفیق دی ہے، عمرہ کی توفیق دی ہے، کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں جس کے پاس حج کی استطاعت ہے، حج کی طاقت ہے، مالی طاقت بھی جسمانی طاقت بھی، تو وہ حج کرے، وہ حج کرے، کیونکہ رب العالمین رسول اللہ فرماتے ہیں جو انسان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بدلہ جنت ہے، اس انسان کو رب کائنات جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اسی طرح ان ایام کے اندر جو دوسرا عمل ہے وہ ہے روزہ کا، روزہ رکھنا ہے ان ایام کے اندر، کیونکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو رب العالمین اس کے چہرے سے جہنم کو 70,000 مسافت کے برابر دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہی ایام میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے جو 9 دن ہیں، عید کے علاوہ 9 دن جو ہے 9 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے اندر 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح چاہے اگر ہم 9 دن روزہ نہ رکھیں، کم سے کم جو یوم عرفہ کا دن ہے 9 ذوالحجہ، اس کا روزہ تو ضرور رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے رب العالمین اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک دن کے بدلے میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز ہر مسلمانوں پر فرض ہے، با جماعت نماز ہر وقت مسلمانوں کو ادا کرنی ہے، 5 وقت کی نماز۔ ان ایام کے اندر خصوصی طور پر پابندی کرنی ہے، نمازوں کو با جماعت ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جن دنوں کے اندر ہے وہ دن یہی ایام ہے، یہی 10 ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور نماز یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد عورت ہر بالغ پر وہ فرض ہے، اور یہی وہ نماز ہے قیامت کے روز سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا، اور جو انسان اس نماز کے حساب میں کامیاب ہوگا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اس کا جو آگے کا حساب و کتاب ہوگا وہ آسان در ہو جائے گا۔ لیکن جو انسان نماز کے حساب میں ناکام ہو گیا وہ آگے ناکام ہو جائے گا۔ نماز کے حساب میں کون انسان کامیاب ہوگا؟ جس انسان نے دنیا کے اندر 5 وقت کی نمازوں کو ادا کیا ہوگا، نمازوں کو پڑھا ہوگا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہوگی وہ کیسے؟ جب شروع میں ہی وہ ناکام ہو جائے گا پھر آگے اس کا کیا حشر ہوگا۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اور ایک اور عمل وہ ہے زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر ذکر و اذکار کرنا ہے، کیونکہ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عبادت پسند ہے وہ ذکر و اذکار کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام کے اندر تم زیادہ سے زیادہ اکثر ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، اس ذکر کو کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ والحمدللہ کا ذکر کرتا ہے، تو جو الحمدللہ ہے اس کا ذکر کرنے سے جو نیک اعمال کا ترازو ہوتا ہے، جو نیک اعمال کا جو پلڑا ہوتا ہے، رب العالمین اس کو بھر دیتا ہے، اس کو وزنی کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو سبحان اللہ والحمدللہ کا ذکر کرتا ہے، جو آسمان و زمین کے اندر کتنا کھلا ہے، کتنی خالی جگہ ہے، رب کائنات اس کو بھر دیتے ہیں، اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراء اور معراج کے رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری سلام دینا، میرا سلام بھیجنا، اور ان کو کہنا جنت کے اندر زبردست مٹی ہے اور میٹھا پانی ہے، تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ کے ذریعے شجر کاری کرنا، جنت کے اندر ان الفاظ کے ذریعے درخت لگانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تحفہ دیا۔
اور ذکر و اذکار کا مطلب کیا ہے؟ ذکر و اذکار کا مطلب نہیں کہ اللہ اللہ اپنے گردنوں کو ہلانا ناچنا مسجدوں کے اندر، یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر تھا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے حلقہ بنایا اور پھر وہ بلند آواز سے ذکر کرنے لگے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، زبردست ذکر ہے، کتنا خطرناک زبردست ذکر ہے، اللہ کے نزدیک زبردست ذکر ہے، لیکن وہ انہوں نے طریقہ غلط اپنایا، وہ حلقے میں بیٹھے اور زور زور سے سر ہلانے لگے اور ذکر کرنے لگے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ حالت دیکھی کہ یہ نیا طریقہ ہے، میں جلدی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس کو خبر دی کہ مسجد میں لوگوں نے ایسا حلقہ بنایا، وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے منع کیوں نہیں کیا لوگوں کو؟ اس اسٹوڈنٹس نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو منع کریں گے آپ زیادہ ان کو سمجھا سکیں گے اچھی طرح سے، اس لیے آپ ہی ان کو منع کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور جب دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، الٹا تو اور ہی کچھ طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، اور فرمایا کہ لوگوں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استعمال شدہ برتن ہے وہ ابھی ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور تم نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، یہ تو رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو ذکر ویسے ہی کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے وہ گمراہی پر چلے جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذکر کیسے کرنا ہے؟ سورہ اعراف کے اندر آپ پڑھیے 205 آیت نمبر پہ کائنات فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، فرمایا تم اپنے رب کا ذکر کرو۔ ذکر کرنا اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، ذکر کرنا یہ عبادت ہے، نمازوں کے بعد ہو، عام طور پر ہو، کھڑا ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، ہر وقت ذکر کرنا یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے ذکر کرنا۔ لیکن ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے قرآن کریم کے اندر وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم ذکر کرو اللہ کا لیکن اپنے نفس کے اندر کرو، آہستہ کرو، تضرعاً خیفتاً، خضوع کے ساتھ ذکر کرو، خشیت کے ساتھ ذکر کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جب زور سے ذکر کریں گے، سروں کو ہلائیں گے، یہی خشیت ہے، نہ، خشیت وہ دل کے اندر ہے، خوف دل کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ اسی طرح رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتے ذکر کرو مگر فی نفسک، نفس کے اندر کرو، اور تضرع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، دون سوائے جہر، بلندی سے ذکر نہ کرو، آہستہ آواز سے ذکر کرو، نرمی کے ساتھ ذکر کرو۔ یہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ لہذا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا اسی کے مطابق ہمیں عبادت کر لیں، پھر جا کے عبادت قبول ہوگی، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان ایام کے اندر صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مال کل قیامت کے روز عذاب کی شکل اختیار کر جائے، عذاب کی صورت میں، سانپوں کی صورت میں گردن میں لٹکا دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تم کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ لہٰذا اللہ کے راستے میں خصوصی طور پر ان ایام کے اندر اللہ کی مسجدوں کو، مدرسوں کو وغیرہ ان کے اندر خرچ کیا جائے۔ اور کچھ قربانی کے مسائل ہیں، کیونکہ انہی ایام کے اندر عشرہ ذو الحجہ کے اندر قربانی کا دن بھی آتا ہے، یوم النحر کا دن بھی آتا ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے جس طرح دوسری عبادتیں ہیں، اور ہر عبادت چاہے قربانی ہو یا کوئی بھی عبادت ہو تبھی جا کے قبول ہوگی جب وہ اس کے اندر اخلاص ہوگا، جب وہ عبادت خالص رب العالمین کی رضا کے لیے ہوگی، جب وہ عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی۔ وہ عبادت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کرنی ہے، اس سے بھی مقصود کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے عبادت کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اپنے رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ اگر دکھلاوا ہو کہ مجھے لوگ کہے کہ یہ تو بڑا مالدار ہے، اس نے پتہ نہیں 1 لاکھ کا جانور قربان کیا، فضول ضائع وہ قربانی ہے، وہ جانور ضائع ہے اگر اخلاص عبادت کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو قربانی
انسان کرے گا، جس جانور کی قربانی کرے گا، وہ لوٹ مار کا جانور نہیں ہونا چاہیے، وہ انسان کا اپنی ملکیت کا جانور ہونا چاہیے، ملکیت کی چیز ہونی چاہیے۔ لوٹ مار کا چوری سے لیا ہوا جانور، اس سے قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے بہیمۃ الانعام میں سے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں قربانی کرو۔ اسی طرح تیسری چیز وہ ہے قربانی بہیمۃ الانعام کی جائے، یعنی ان جانوروں کی قربانی کی جائے جن کو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا ہم نے ہر کسی کے لیے ایک طریقہ متعین کر رکھا ہے تاکہ وہ بہیمۃ الانعام جو جانور ہیں ان پر اللہ کا نام لے، یعنی ان کو قربان کرے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ نر مادہ، بکر یعنی گائے نر مادہ، اور بھیڑ بکری نر مادہ، یہ 8 قسم کے جانور آتے ہیں۔ اور جو بھینس کی قربانی ہے یا کٹے کی قربانی، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، جبکہ جب غور کیا جائے عرب کے اندر بھینس نہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھینس موجود نہیں ہے، لہٰذا بھینس کے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے۔ علماء کرام نے اور جو اہل لغت ہے انہوں نے قیاس کیا ہے بھینس کو گائے کی، کہا ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، گائے کی ایک قسم بھینس ہے، لہٰذا جب بھینس کا دودھ حلال ہے، کیونکہ یہ گائے کی ایک قسم ہے، جب بھینس کا گوشت حلال ہے، کیونکہ یہ گائے کی ایک قسم ہے، پھر قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ جب یہ اس وجہ سے حلال ہے، جب اس وجہ سے حلال ہے کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے، پھر جب گائے کی ایک قسم ہے تو یہ تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہونی چاہیے۔ اسی طرح بہتر قول یہ کہ اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو چوتھا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم قربانی نہ کرنا ان جانوروں کی مگر جو مسنہ ہو، یعنی 2 دانتے ہو۔ جن جانوروں کے 2 دانت ہو انہی کی قربانی جائز ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش یہ دی ہے کہ اگر 2 دانتے جانور نہ ملے تو جو بکری ہے اس میں سے آپ 1 دانتا بھی کر سکتے ہیں، صرف بکری کے اندر۔ اور اسی طرح جو قربانی والا جانور ہے وہ عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے دم کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، وہ اندھا نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کا کان کٹا ہوا، وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے قربانی کا جانور۔ اور اسی طرح قربانی کرنے کا وقت کب ہے؟ قربانی کرنے کا وقت نماز عید کے بعد ہے، نماز عید کے بعد۔ ایک شخص نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر دی، جب نبی علیہ السلام نے گوشت دیکھا کہا کہ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے قربانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہے، یہ عام صدقہ ہے، کیونکہ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہوتی ہے، نماز عید کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اور قربانی کو ذبح کرنا اپنے ہاتھ سے، مالک اپنے ہاتھ سے ذبح کرے وہ بہتر ہے، کوئی اور بھی ذبح کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ مالک اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اب قربانی کا جو جانور ہے، ایک قربانی ایک گھر کے لیے کافی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ، یہ تابعی یعنی جنہوں نے صحابی سے ملاقات کی ہے، انہوں نے صحابی سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح قربانیاں کیا کرتے تھے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح قربانیاں کیا کرتے تھے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم ایک گھر کی طرف سے ایک بکری کیا کرتے تھے، گھر میں جتنے بھی افراد ہو، مالک جو بڑا ہے گھر کا وہ قربانی کرے گا اور اس کے اندر اس کا تمام اہل و عیال شامل ہے۔ اور فرمایا پھر لوگوں کے اندر شہرت کے لیے لوگ بہت ساری قربانیاں کرتے ہیں، شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لہٰذا زیادہ بھی قربانی کی جا سکتے، کم از کم ایک گھر کے لیے ایک قربانی کافی ہے۔ اور جو اونٹ یا گائے ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے یعنی 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور 7 آدمیوں کا خاندان۔ اور اسی طرح جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، کہ اس میں سے خود بھی کھانا ہے اور جو فقیر ہے، جو مسکین ہے ان کو بھی دینا ہے، اور جو ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، ان کو بھی دینا ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائے تاکہ یہ آسانی اس میں رہتی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح قربانی کا گوشت
فروخت کرنا بیچنا جائز نہیں ہے، اسی طرح قربانی کی کھال کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، قربانی کی کھال کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور جس کو قربانی کا ارادہ ہے وہ جو ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، یا اللہ اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں یا اللہ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بھی لاچار ہیں ان کی لاچاری کو دور فرما دے۔